حضرت بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی پس منظر یہاں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا جو نقطہ آغاز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری امت مصطفیٰ پہ تفویض فرمائی ہے کہ تم میں سے ایسی جماعت ہر دور میں ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے ان کو منع کرتی رہے، ان کو اعمال صالحہ پہ کاربند رہے۔ تو صلحاء اولیاء اللہ ہر دور میں یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ علماء اپنی زبانوں کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اولیاء کاملین یہ سب نے امت کی مسلسل رہنمائی کی ہے، اور یعنی تھیوری بھی چلتی رہی اور پریکٹیکل بھی چلتا رہا۔ تو اسی سلسلہ میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے فیوز و برکات کو اللہ تعالیٰ ان کے وصال کے بعد بھی جاری و ساری فرماتا ہے۔ انہی میں سے یہ بی بی پاک دامنہ بھی ہیں۔ مرد تو مرد ہیں، خواتین کے لیے بھی من عامل صالحا ان کو من ذکر او انثی، جو بھی مرد ہو یا عورت ہو جو بھی اعمال صالحہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کو یہ زندگی دیتے ہیں حیات طیبہ پاکیزہ والی۔ تو یہ پاکیزہ زندگی ہی چل رہی ہے جن کی آج ہم گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ سید احمد توختہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک بہت بڑے اپنے دور کے ولی کامل، اور لاہور کے جو بعض اولیاء نے ان کو کتب کے درجے پر بھی ظاہر کیا ہے، اور علامہ غلام رسول صاحب اور دیگر جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں، اور مفتی غلام سرور قادری صاحب نے جو ابتدا میں کتابیں لکھی تھی ان میں ان کو غوث بھی لاہور کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ ابتدائی طور پر ترمز کے علاقے سے رہنے والے تھے، اور یہ سادات کرام میں سے حسینی سید ہیں۔ ان کا نام علی ہے اور احمد ہے، ان کا نام سید احمد ہے، ان کے ابا جی کا نام علی ہے، ان کا شجرہ نسب آگے دیکھیں حسین ہے، پھر ان کے والد ناصر ہیں، پھر ان کے والد موسیٰ ہیں، پھر ان کے والد علی اصغر ہیں، اور پھر ان کے والد حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ آگے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام حسینی سید ہیں۔ حسینی سید، ٹھیک۔ تو اس حوالے سے یہ ترمز کے علاقہ میں رہنے والے تھے جو موجودہ ازبکستان کی طرف یہ شہر ہے۔ تو وہاں پر جب جنگ وغیرہ یا اس طرح کے معاملات شروع ہوئے تو ان کو حکم ہوا ترک سکونت کر کے یہ لاہور کی طرف آئے، اور براستہ کیچ اور مکران وغیرہ ادھر سے ہو کر یہ لاہور میں پہنچے ہیں۔ تو یہاں پر جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، خود کو آزمائشوں سے بچانے کے لیے، اور راستے میں ان کے ساتھ ان کی 6 صاحبزادیاں بھی تھیں ہمراہ، ان کے بچے بھی تھے۔ تو وہاں پر جو ہے اپنی ایک صاحبزادی حضرت حاج ان کا نام تھا، تو ان کا نکاح حضرت جو اپنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دادا مرشد پاک ہیں حضرت ہنکاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی نسل میں سے ابو علی ایک گزرے تھے، تو ان کے صاحبزادے کے ساتھ ان کی بیٹی کا نکاح ہوا۔ تو پھر وہاں سے یہ بی بی حاج تھی ان کی۔ تو 6 بیٹیاں تھیں ان کی، ایک کا نام حاج، ایک کا نام تاج، ایک کا نام نور، ایک کا نام حور، اور ایک کا نام گوہر، اور ایک کا نام شہناز۔ یہ ان کی بیٹیوں کے نام تھے۔ تو اس طرح آپ پھر لاہور میں تشریف لائے اور یہاں پر آ کر آپ نے اپنا وقت گزارا۔ تو اس طرح یہ ترمز سے علاقہ جو یہ خوارزم شاہ کے دور کی بات ہے، چنگیزیوں کے حملے ہوتے رہے، وہ لاہور تک بھی پہنچے، اور ادھر بھی پھر ان کے وصال تک کی جو صورتحال بنی وہ انہی کے جو یہاں پر ایک برہمن راجہ تھا اس نے پھر حملہ کر دیا، اس کی وجہ سے پھر ان کا وصال جو ہے یہ 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ جی اسی عیسوی کی۔ اور یہ جو حضرت سید احمد توختہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا وصال باکمال بھی سن 602 ہجری کے اندر ہوا۔ تو ان کی عمر مبارک بھی کم و بیش 60 سے 70 سال کے درمیان ذکر کی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ادھر آئے ہیں تو انہوں نے قال اللہ و قال رسول کی صدا بلند کی، اور یہاں کا جو راجہ تھا اس نے ان کو نکالنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ جب یہاں سے نہ گئے تو اس نے اپنا بیٹا بھیجا اور اس کو کہہ دیا کہ اگر ان کو نکال دو گے تو پھر میں تمہیں اپنا ولی عہد نامزد کر کے سارا کچھ تمہارے نام کر دوں گا۔ اس نے آ کر پھر جب ان کے ساتھ گفتگو کی، کلام کیا، جب دیکھا ان کا جو نور فیض تھا وہ ان کی طرف منتقل ہوا، تو اس نے فوری طور پر وہاں پر جو ہندوازم تھا اس کو چھوڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین میں وہ داخل ہو گیا اور مسلمان بن کے آپ کی ہی خدمت میں حاضر رہنے لگا۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنی ایک صاحبزادی کا کچھ روایات میں آتا ہے کہ نکاح بھی اس کے ساتھ کر دیا۔ تو حضرت اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سادات کرام میں سے ہیں۔ تو سادات کرام کا نور جو ہے وہ تو ہر دور میں منتقل رہا، کہ یہ پچھلی صدی ہجری کے اندر ہی اعلیٰ حضرت نے جب یہ اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو یہ بچہ بچہ جب تک آتا رہے گا تب تک وہ نور چلتا رہے گا، اور یہ مکمل بھی غلط تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جی بالکل۔ تو اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سادات کرام کے حوالے سے یہ چونکہ حسینی سید، اور ایک بات ہمارے ہاں کچھ یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی اس طرح
تو اولاد تو حضرت مولا علی کی ہی ہیں، لیکن اصل میں کچھ تھوڑی سی میں یہ سمجھتا ہوں کلیئرٹی اس میں ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ عربوں کا ایک طریقہ ہے کہ بعض دفعہ ایک بندے کا نام لے کر ان کے پیچھے جو مشہور شخصیت ہوتی ہے پھر ولدیت میں اس کا نام ذکر کر دیا جاتا ہے، اچھا، درمیان والے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو امام احمد بن حنبل، حنبل ان کے والد نہیں تھے بلکہ ان کے دادا جی تھے، ان کے والد کا نام محمد تھا، احمد بن محمد بن حنبل، لیکن شہرت ہے احمد بن حنبل کے، دادا حضور کے نام سے، دادا حضور کی۔ تو اسی طرح چونکہ یہ سادات کرام تھے تو اسی لیے ڈائریکٹ کسی نے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیا، تو ظاہر ہے سلسلہ تو انہی کے ساتھ ہی ہے اور گھرانہ وہی ہے، تو لہٰذا ہم ان کو بیٹیاں وہی تصور کرتے ہیں سادات کرام کی، لیکن یہ جو حقیقی بیٹیاں ہیں وہ حضرت سید احمد توختہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو ترمذی سے تشریف لائے تھے، سید ہیں بالکل، اور اچھا ترمذی بھی کہلاتے تھے، جی ترمذی بھی کہا، بالکل ٹھیک۔